السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم سامعین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل کو اور اس کے احکام کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 11، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اولاد کے سلسلے میں تم کو یہ حکم دیا کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ اور اس کے بعد آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل کو ذکر کیا کہ ماں کا حصہ، باپ کا حصہ، دادا دادی، یا اسی طریقے سے اولاد کا حصہ، بہن کا حصہ، یہ ساری تفصیلات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جس بات کو بیان کیا، اس کو سمجھنے سے پہلے ہم کو یہ جاننا ہے کہ وراثت کی تقسیم عمل میں کب آتی ہے۔ جب انسان مر جائے تو مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کی تجہیز اور تکفین کا معاملہ سامنے آتا ہے، اور تجہیز و تکفین کے بعد میت نے اگر کسی سے کچھ قرض لیا ہے تو اس قرض کو اس کے مال سے ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد مرنے والے نے اگر کوئی جائز وصیت کی ہے تو ایسی صورت میں اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ ان سب کے بعد جو مال باقی رہ جائے اس کو شریعت کے مطابق وارثوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو تقسیم ہوگی اس کی تفصیلات قرآن کریم میں موجود ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جس بات کو بیان کیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 13 اور 14، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے، اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی جو آدمی اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے وراثت کو ویسے تقسیم کرے گا جیسے اللہ نے حکم دیا، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے حکم کو نہیں مانے اور وراثت کی تقسیم اپنی خواہشات کے مطابق کرے، کسی کا حق زیادہ دے دے، کسی کو کم دے دے، کسی کا حق مار دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دھمکی بیان کی، انجام بیان کیا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے اور رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ نے جو حد بنائی ہے اس کو وہ پھلانگے، اس حد سے تجاوز کر جائے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ایک مسلمان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم میں اور شریعت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ترکہ کے سلسلے میں اور وراثت کے سلسلے میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کو ہمیں ماننا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے اب دیکھیے کہ انہی باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں مسلم سماج اور معاشرے میں بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ چند میں غلطیاں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں سب سے پہلی غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اگر ماں زندہ ہے تو وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔
حالانکہ شریعت نے یہ حکم دیا کہ جب باپ مر جائے تو اس کی جائیداد کو، اس کے مال کو بیٹوں کے درمیان اور جو ان کی بیوی ہے، جو ماں زندہ ہے، اس کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن یہ غلطی کیسی ہے کہ جب تک ماں زندہ ہے باپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ بسا اوقات انسان کے سارے مال پر اس کی بیوی قابض ہو جاتی ہے، اولاد کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے، اور وہ ماں جیسے چاہتی ہے اس میں تصرف کرتی ہے۔ اگر کسی دکان یا مکان سے کچھ کرایہ آ جائے وہ کسی کو نہیں دیتی، جیسے چاہتی ہے صرف کرتی ہے، جیسے چاہتی ہے اس مال کو خرچ کرتی ہے۔ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس مال پر، اس کرایے پر، اس کی جائیداد پر اس کے بیٹوں کا بھی حق ہے۔ تو یہ غلطی ہے کہ جب تک ماں زندہ ہے لوگ باپ کی وراثت کو تقسیم آپس میں نہیں کرتے۔ دوسری غلطی جو مسلم سماج میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد اس کی اولاد مال کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور ماں کو اس میں کچھ نہیں دیتے۔ حالانکہ شریعت میں شوہر کے مال میں بیوی کا حصہ رکھا گیا ہے۔ وہ حصہ کتنا ہے؟ وہ حصہ ہے اگر اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں شوہر کے مال میں بیوی کو حصہ ملے گا 1/4، چوتھا حصہ۔ اور اگر اولاد موجود ہے تو ایسی صورت میں اس کا حصہ بنے گا ماں کا شوہر کے مال میں 1/8، یعنی 8واں حصہ۔ اس کا شریعت نے اس کے شوہر کے مال میں حصہ مقرر کیا ہے، لیکن اولاد اس سارے مال پر قبضہ جما لیتی ہے اور اس کے بعد ماں کو کچھ نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں، معاملہ یہیں تک ختم نہیں ہوتا۔ باپ کی مال سے اولاد تو خوب فائدہ اٹھاتی ہے اور ماں بیچاری چند سکے کا محتاج بن جاتی ہے، اور اولاد کے رحم و کرم پر ان کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ یہ شریعت میں یہ مناسب اور صحیح نہیں ہے۔ وراثت کے سلسلے میں تیسری اور بہت بڑی غلطی یہ ہے جس کا ارتکاب کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹوں کا سارے مال پر قبضہ جما لینا اور اپنی بہنوں کو اس سے محروم کر دینا ہے۔ جب شریعت نے لڑکیوں کا حصہ مقرر کیا ہے، اور وہ کتنا ہے؟ اللہ نے فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، سورہ نساء آیت نمبر 11، کہ لڑکا کو کتنا ملے گا، لڑکی کو کتنا ملے گا۔ باپ کی وراثت میں بیٹے کا حق کتنا بنے گا، بیٹی کا حق کتنا بنے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ یعنی اگر ایک حصہ ایک لڑکے کو ملے تو اس کا آدھا حصہ اس کی بہن کو ملے گا۔ جب شریعت نے یہ متعین کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اب دیکھیے کہ بھائی اپنی بہنوں پر یہ ظلم کرتا ہے اور اس وراثت سے اس کو محروم رکھا جاتا ہے۔ اس میں بھائیوں کی جانب سے بہنوں پر جو ظلم ہوتا ہے وہ بڑا ہی سنگین ہے۔ بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کی کوئی زمین ناحق لے لی یا اس کے کسی مال پر ظالمانہ قبضہ جما لیا تو وہ ہماری نگاہ میں ظالم ہے، گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ مگر جب ایک بھائی اپنی بہن کو باپ کی وراثت نہیں دیتا اور باپ کے مال میں بہن کو جو حصہ ملنا چاہیے اس سے محروم کر دیتا ہے، ہم اس کو گناہی نہیں سمجھتے۔ ایک شرابی شراب پیتے وقت اس کو غلط سمجھتا ہے، چور چوری کرنے کو گناہ جانتا ہے، زنا کرنے والا اس جرم عظیم کو اللہ کی نافرمانی سمجھتا ہے، جھوٹ بولنے والا آدمی جھوٹ کو صحیح نہیں سمجھتا۔ مگر افسوس کہ کیا کیا جائے، اپنی بہن کو باپ کی وراثت سے محروم کرنے والا بھائی، بہن کے مال پر ناجائز طریقے سے قبضہ جمانے والا شخص، اپنی بہن کے مال کو حرام طریقے سے کھانے والا بھائی اس جرم کو گناہ نہیں سمجھتا۔ میرے بھائیوں، یہ احساس کیسا ہے؟ ایک گناہ ہے، ایک جرم ہے، ایک ظلم ہے، زیادتی ہے، ایک اللہ کی نافرمانی ہے، قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ ایک انسان اس کو گناہ نہ سمجھے، اس کا ایمان کہاں گیا؟
اس کو گناہ نہیں سمجھتا، بلکہ اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ باپ کا سارا مال ہمارا ہے، کون اپنی بہن کو حصہ دیتا ہے؟ الٹا بہن کو دھمکی دینا کہ ترکہ چاہیے یا بھائی چاہیے، اگر تم ترکہ لے لو گی یعنی ہمارے باپ کی وراثت سے کچھ تم کو مل جائے تو ہم تمہارا رشتہ یہاں سے ختم کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، اس میں ایک نیا مسئلہ اور پیدا کیا جاتا ہے کہ بہن نے اپنی وراثت بھائیوں کو دے دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ یہ سب بہانے ہیں، یہ سب حیلے ہیں۔ بہن کے مال کو ناجائز طریقے سے لینے کا ایک طریقہ ہے۔ کوئی آدمی کسی کو اتنی آسانی سے اپنا مال نہیں دیتا۔ ایسے بھائیوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، اللہ کے پاس جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ مال، یہ دولت، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ سونا چاندی، یہ روپیے پیسے، یہ دنیا کی چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ ہم کو مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو ایک ایک عمل کے بارے میں حساب دینا ہے۔ اور اگر ہم نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے، کسی کا ناحق مال لیا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه یوم القیامت من 7 اراضین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی ظلم سے کسی سے لے لی تو قیامت کے دن 7 زمین کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے بندوں کے حقوق کا مسئلہ ہے، یہ کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے لینے کا مسئلہ ہے۔ کیسے اس کی معافی ہوگی؟ اللہ کے پاس وہ کیا جواب دے گا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں چوتھی غلطی جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ وراثت کو تاخیر سے تقسیم کرنا، وراثت کی تقسیم میں بہت دیر کر دینا، یہ بہت بڑی غلطی مانی جاتی ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں عام خیال اور سوچ یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد وراثت بہت بعد میں تقسیم کرنی چاہیے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے؟ ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر بٹوارا شروع ہو گیا۔ اگر باپ کے انتقال کے بعد کوئی بیٹا، کوئی بیٹی اپنے بھائیوں سے کہے کہ والد کے مال کو شریعت کے مطابق بہن اور بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو اس کی بات رد کر دی جاتی ہے، اور وراثت کی تقسیم پر بات کرنے والوں کو ایک مجرم کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے درمیان یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ لگتا ہے ان کو باپ سے محبت نہیں ہے بلکہ باپ کے مال سے زیادہ محبت ہے۔ ابھی ہمارے والد کا انتقال کے کچھ مہینے ہی گزرے ہیں اور یہ وراثت کو اور یہ زمین اور جائیداد کو بانٹنے کی بات کرتا ہے۔ اس پر ایک اور بات یہ کہی جاتی ہے کہ ابھی ہماری ماں زندہ ہے، ماں کے رہتے ہوئے ترکہ کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ یہ سب باتیں دیکھنے اور سننے میں بظاہر اچھی معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے، ان سارے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وراثت کی تقسیم کو بہت لیٹ کرنا، دیر کرنا ایک ایسا معاملہ ہے کہ کبھی کبھی تو 10 سال 20 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، کتنی تاخیر ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے وارثوں کی اولاد کبھی کبھی بڑی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھیں گے جتنی تاخیر ہوگی وراثت کی تقسیم، جتنی دیر سے ہوگی اتنا اختلاف پیدا ہوگا، اتنے مسائل کھڑے ہوں گے، اتنی دشواریاں آئیں گی، اتنی پریشانیاں آئیں گی، مسائل اور بڑھتے چلے جائیں گے، پھر اس کو حل کرنے والا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ اس لیے شریعت کے حکم کو سمجھنے کی، جاننے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں۔ جب اللہ اس کے رسول نے ایک فیصلہ کر دیا، ہم کون ہیں اس فیصلے کی خلاف ورزی کرنے والے، اپنے خواہشات نفس کو بنیاد بنا کر لوگوں کے حق کو مارنے والے؟ میرے بھائیوں، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔